الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کی جو شرائط ہیں، دیکھیں قربانی کی شرطیں کیا ہیں۔ شرط کا مطلب اگر کوئی چیز عمل نہ پایا جائے، جس میں اگر کوئی چیز یعنی کہ عمل نہ پایا جائے تو وہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے قربانی کہ وہ جانور کریں جس کا ذکر ہو، یہ شرط ہے، نص سے ثابت ہو۔ جو جانور، ہر جانور قربانی نہیں آپ کر سکتے، 4 جانور جیسے خاص ہیں وہی کریں، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، متعین عمر ہے، دانتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا عیب کا ذکر کیا گیا ہو، جن عیب کا ذکر کیا گیا ہو ان سے پاک ہو، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی شرط یہ ہے قربانی کا وقت مقرر ہے، اس وقت کے کریں اندر کریں۔ پانچویں شرط جانور کی ملکیت، جانور ملکیت میں ہو بندے کی۔ یہ 5 شرطوں کے ساتھ پانچوں شرطوں کا پائے جانا ایک ٹائم پہ ضروری ہے۔ قربانی کی نیت دل سے ہی کی جائے گی، زبان سے نہیں۔ قربانی کس کے نام سے کی طرف سے ہونی چاہیے، نام اللہ کے ہو، طرف کسی سے کرنی ہو، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی کی طرف سے کر رہے ہیں، زندہ کی طرف سے، میت کی طرف سے نہیں۔ قربانی میں ریاکاری کا پہلو پایا جاتا ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری کیا کوئی عمل سوال سمجھ کے کرنا کہ لوگ دیکھیں گے تعریف کریں، یہ ریاکاری۔ کوئی عمل ایسا ہو جو عادتاً کرتے ہیں، جیسے کپڑے پانا دیکھنے کے لیے، تو یہ جو ہے نا جیسے مثال کے طور پہ مثلا یہ چیز ریا میں نہیں آئے گی، جیسے ہوتا ہے نا عادتاً بندہ کپڑے پا رہا ہے اچھے اور دیکھنے کے لیے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں نیک شکل لوگوں کو اس سنت اگر قبولے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بندہ کر دے تاکہ لوگ اس کو سمجھ دیں، دیکھ کر اس سنت کو عمل کریں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ریاکاری نہیں ہے۔ رغبت دلانے کے لیے جیسے کوئی ہو سکتا ہے نا، تعریف سننے کے لیے نیت نہ ہو، رغبت دلانے۔ دوسرا مسئلہ کسی نیک عمل کو ریاکاری کے ڈر سے چھوڑ دینا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ آپ ریاکاری کے لیے ریاکاری کے لیے کرنا شرک اصغر ہے۔ اس دور میں دیکھیں اسٹیٹس فیس بک پر لگا دیتے ہیں جانوروں کا، تو یہ بھی ریاکاری کی قسم ہے۔ اسی حج عمرے میں لوگ جیسے حج عمرے میں لوگ کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے لے کر گھر آنے تک سارے فوٹو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور قربانی پہ بھی لوگ لے رہے ہیں جانور، تصویریں بنا بنا کر اسٹیٹس لگا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو اپنی قربانیاں ضائع نہ کریں۔ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، صرف نیت۔ تو نیت ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا حاصل ہونا ہے اس سے؟ تو اس لیے نیت چیزیں اپنی خالص رکھیں۔ اسی طرح آگے مسئلہ قربانی سے پہلے بعمل جو ہے نا وہ بال ناخن کاٹنے کا مسئلہ۔ دیکھیں قربانی سے پہلے بال ناخن کاٹنا، جو شخص قربانی کا ارادہ کرے، حدیث ہے، صحیح مسئلہ ہے کہ حدیث جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے وہ قربانی کرنے تک اپنے بال ناخن نہ کاٹے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، ایسا کرنا حرام ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کر رہا ہے۔ حرام کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اب مسئلہ رکنے کا کس کے لیے ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ سارے نہ کاٹیں، بلکہ حدیث ہے، غور کریں، جو ارادہ کرے وہ نہ کاٹے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ثواب میں شریک ہو ہیں وہ بھی نہ کاٹیں، بلکہ صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے، جو ملکیت میں ہو جس کی جانور ہے وہ بال ناخن اپنا نہ کاٹے، اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جو ملکیت یعنی جو قربانی کر رہا ہے، باقی پر یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، سب لوگ جو ہے نا وہ ایک بکرے میں شریک نہیں نا، سب لوگ 2-3 لوگ ایک بکرے میں شریک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ بکرے میں شراکت ثابت نہیں ہے، ملکیت ہے۔ ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، بڑے جانور میں شراکت کا جو ہے نا ثابت ہے، یعنی 7 بندے شریک ہوں، چھوٹے میں تو 7 نہیں نا شریک ہو سکتے بطور مالک، ثواب میں ہو سکتے ہیں۔ ایک بکرا 2 آدمی کی طرف سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ سب تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے کسی ایک کو دے دیں، ہدیہ کر دیں، وہ اپنی طرف سے بکرا کر لے اور سب کو شریک کر لیں، ثواب میں یہ ہو سکتا ہے۔ ایک بکرا 2 آدمی کی ملکیت سے قربانی نہیں ہو سکتا، کسی ایک کی ملکیت ہونا چاہیے، پھر آدمی اپنے بال ناخن وہ نہ کاٹے جو کر رہا ہے۔ جہاز کا چاند سے لے کر آپ جب تک آپ 10 تک، یعنی کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے اس دن تک آپ اپنے بال ناخن نہ کاٹیں۔ دیکھیں جب سے ارادہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا جب سے آپ نے ارادہ کرتے ہیں تب سے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی لوگ رک جائیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ دیکھیں اس مسئلے میں ایک ضعیف حدیث ہے سنن کی، جو قربانی کے ساتھ نہیں رکھتا تو وہ اپنے بال ناخن
اگر وہ نہ کاٹے تو یہ دیکھیں اس میں نہیں بھی رکھتا وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے، یہ ثواب کے لیے ثواب ملے گا، یہ حدیث برل ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ واضح مسئلہ ہوا۔ تو یہ چیزیں تھیں، اب ہم مزید آگے بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جانور کے قربانی کے جانور میں کون کون سے جو عیب ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے۔